بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 26 رجب اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، آج ماہ رجب کا آخری جمعہ بھی ہے، آخری قبولیت کی گھڑیاں بھی ہیں، ابھی بھی وقت ہے یہ صرف 3 کام کر لینا۔ آج 26 رجب جمعۃ المبارک کے دن جو بندہ یہ 3 کام کر لے گا نا، ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، رجب گزر چکا ہے، آخری دن ہے، آخری موقع ہے۔ آج وہ وظیفہ، وہ اعمال آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آج 1 منٹ میں یقینی کام کر لینا۔ آج جمعہ مبارک کے دن یہ کام کرنے والا رب کریم سے اگر خزانوں کے خزانے بھی مانگے گا نا، تو میرا رب مصلہ چھوڑنے سے پہلے عطا فرمائے گا۔ آج وہ بیٹیاں، آج وہ مائیں، آج وہ دکھیاری بہنیں جو مایوس ہیں، تنگ دست ہیں، جو فاقوں اور غربت میں ملبوس ہیں، ایسے تمام بہن بھائیوں سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آج 26 رجب کا دن ہے، ماہ رجب کا آخری جمعۃ المبارک ہے، عظمت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ الوداع ہو رہا ہے۔ آج آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام کر لینا۔ آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کے جو بھی مانگیں گے نا، میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی غیبی مدد کے نظارے دیکھنا چاہتا ہے، غیب سے رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، تو آج ماہ رجب کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام کر لے۔ یہ 3 کام انشاءاللہ آپ صرف 1 منٹ میں کر لیں گے۔ اگر کوئی بندہ 26 رجب جمعۃ المبارک کے دن 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھتا، تو وہ اپنے ساتھ اپنی بد نصیبی کو، بدبختی کو اپنے ہاتھوں سے لکھے گا، کیونکہ آج کا دن رب کریم سے مانگنے کا دن ہے، آج خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن بخشش کا دن ہے، جمعہ مبارک کا دن گناہوں سے سچی توبہ کا دن ہے، جمعے کا دن رب سے مانگنے کا دن ہے، جمعے کا دن رب سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ اور جب یہی جمعہ مبارک رجب میں آ جائے اور رجب کا آخری جمعہ ہو، آخری قبولیت کی گھڑیاں ہوں، رب کا مہینہ ختم ہو رہا ہو، پھر پورے سال بعد موقع ملے گا۔ آج وقت ہے، مانگ لو۔ آج یقین و کامل سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ نے صرف 1 منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، آپ دفتر میں ہیں، آپ کاروبار میں ہیں، آپ کسی سفر پہ ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ جمعۃ المبارک کا پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے۔ آپ نے 26 رجب جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام کرنے ہیں۔ آج 26 رجب جمعہ مبارک کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے یہ 3 کام کر لیں، آپ کی ہر دعا میں قبولیت یقینی ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ غیبی مدد کا وظیفہ ہے۔ غیبی مدد کیا ہے؟ کہ بندے کے کام خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ انسان دن رات محنت کرتا ہے، دن رات مشقت کرتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، محتاجی اور ٹھوکریں کھاتا ہے، پھر بھی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، مقصد میں کامیابی نہیں ملتی۔ اور ایک آج وقت ہے، آج وہ قبولیت کا جمعۃ المبارک ہے کہ آج اگر آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال جو 1 منٹ میں پڑھ لیں گے، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر مقصد خود چل کے آپ کے پاس آئے گا، وہ نوکری خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ میرے بھائیوں، 26 رجب آخری جمعۃ المبارک کا یہ وظیفہ میں نے اپنے جن رشتہ داروں کو بتایا، جن عزیزوں کو بتایا جو مجھے سنتے ہیں، مجھے جانتے ہیں، مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں، جن بہن بھائیوں کو بتایا، رب کریم نے اتنا نوازا نا کہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں کہ واقعی آپ نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ کریم دینے والا ہے، جب رازق وہ ہے، خالق بھی وہ ہے، تو پھر پوری دنیا مل کر بھی نا آپ کا رزق بند کرنا چاہے، آپ سے دولت چھیننا چاہے تو چھین نہیں سکتی۔ آپ کو آج 26 رجب جمعۃ مبارک کا ایسا مجرب اور ایسا دولتی وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ یہ وہ مجرب وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے بے شمار فائدے ہوتے ہیں، یا جن سے لوگوں نے بے حد کامیابی حاصل کی ہے۔ میں آپ کو کبھی بھی بنے بنائے وظائف نہیں بتاؤں گا، میں انشاءاللہ آپ کو وہ وظائف بتاؤں گا جس کے آپ کو کھلی آنکھوں سے معجزے نظر آئیں گے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی رب کریم کے سامنے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے بیٹھ جاؤ۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا،
صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 1 منٹ کا وقت نکالنا ہے، 1 منٹ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دنیا کی کوئی بھی مصروفیت ہے نا، آپ کوئی بھی کام کریں، جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں، لیکن آج آخری جمعے کے دن میرے کہنے پر 1 منٹ کا یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا، تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے، کیونکہ آج کی چھوٹی سی غلطی، آج کی چھوٹی سی کوتاہی پورے سال کا پچھتاوا بن جائے گی۔ آپ 26 رجب جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ 26 رجب جمعہ مبارک کا یہ خاص عمل کر لینا، یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال پڑھ لینا، یہ صرف 1 منٹ کا عمل ہے۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ سب کو اس عمل کی اجازت عام ہے، آپ کو اس عمل کی مکمل اجازت ہے۔ آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، بچہ بوڑھا بڑا سب کو اجازت ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، آپ دنیا کے جس بھی کونے سے ہیں نا، آپ نے 26 رجب جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہیں، چھوٹے چھوٹے وظائف کرنے ہیں، اور آپ سب کو اجازت ہے۔ میرے بھائیوں، اس وظیفے کو پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے نا کہ مل نہیں سکتا۔ میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو بے گھر ہیں، کرائے کے مکان میں رہنے والوں، آج یہ 3 کام کر لینا۔ میں رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں، اگر یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال کرنے سے اگر آپ کو اپنا ذاتی گھر مل جائے، قرض والوں کے قرض سے ادائیگی ہو جائے، اور جس کے قرض سے ادائیگی ہو جاتی ہے نا، اس کی دنیا اور آخرت آسان ہو جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، میاں بیوی محبت کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد شوہر کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، زندگی میں جو بھی مقصد ہے نا، جو بھی حاجت ہے، آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے، کیونکہ آج رجب کا آخری جمعۃ المبارک کے دن ان آخری قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم کے مہینے میں مانگنے کا آخری موقع ہے۔ رجب کا مہینہ ختم ہو رہا ہے میرے بھائیوں، پھر شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، کیوں نہ آج اس خاص قبولیت کی گھڑی کی قدر کر لی جائے اور 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیے جائیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کو ہمارے چینل پر روزانہ سننے کو ملتے رہیں گے۔ آپ نے 26 رجب جمعہ مبارک کے دن باوضو مصلی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے میری بہنیں، میرے بھائی ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اگر ابھی تک آپ ویڈیو کو سکپ کرتے ہوئے آئے ہیں نا، تو خدا را اب نہ ویڈیو کو کاٹنا، نہ سکپ کرنا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے لیے وہ وظائف لے کے آتا ہوں جس سے آپ کے نصیب بدل سکتے ہیں، ویڈیو سکپ یا کاٹنے سے اگر کوئی بات مس ہوگی نا، آج رجب کا آخری جمعہ ہے، رب کا حرمت والا مہینہ ختم ہو رہا ہے، آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آپ کی کوئی ایک بات وظیفے سے چھوٹ گئی، آپ سے مس ہو گئی، تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیا، فوراً بغیر کسی سے بات کیے، بغیر ادھر ادھر دیکھے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے گھر ہو، گھر مانگ لو، گاڑی مانگ لو، من پسند نوکری مانگ لو، شادی نہیں ہوئی، شادی کے لیے دعا مانگ لو، بے روزگاری ہے، بے اولاد ہو، دنیا کا ہر مقصد میں کامیابی کے لیے نیت کی جا سکتی ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ آج رب کریم سے اتنا مانگو نا کہ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی حاجت، بڑی سے بڑی خواہش، بڑے سے بڑے مقصد کو ذہن میں رکھ کے بیٹھو گے تو آج ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ آج جتنا مانگ سکتے ہو نا مانگ لو، مل کے رہے گا۔ مقصد کی نیت لازمی کرنا، کیونکہ آج جو دل میں آئے گا، جو مانگو گے نا مل جائے گا۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا، دل ہی دل میں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اور پہلے نمبر پر جو یعنی آج پہلا کام جو کرنا ہے نا، وہ غور اور توجہ سے سنیے۔ 26 رجب آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آخری جمعۃ المبارک کے دن پہلے نمبر پر جو کام کرنا ہے نا، وہ رب کعبہ اور رب کے پیارے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ میرے بھائیوں، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے نا کہ دنیا میں آنے کا مقصد بھی رب اور رب کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 26 رجب کا خاص الخاص عمل ہے۔ یہ جمعے کا دن کا انتہائی پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ بے حد آزمودہ عمل ہے۔ آپ نے آخری قبولیت کی گھڑیوں میں یا اللہ یا محمد کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کعبہ کا نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا نام ہے۔ اور جب رب کو رب کے محبوب کے نام کو اکٹھا پڑھا جاتا ہے نا، رب بھی راضی ہو جاتا ہے اور رب کا محبوب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور جس سے یہ دو ہستیاں راضی ہو جائیں، دنیا کی کون سی طاقت اس بندے سے کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ بتائیں ذرا میرے بھائیوں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن ہے، یا آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں نا، کسی کو اپنے نقش قدم پہ چلانا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں، آپ کے رشتہ داروں میں بندش ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے رب راضی، رب کا محبوب راضی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، نصیب کھل جائے گا، آسمان سے فرشتے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو لے کے آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے یہ سنیے۔ یا اللہ یا محمد، بڑے پیار سے پڑھیے گا۔ یا اللہ یا محمد، ایک بار ہو گیا۔ یا اللہ یا محمد، 2 بار ہو گیا۔ یا اللہ یا محمد، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ رب کو راضی اور رب کے محبوب کو راضی کرنے کا راز ہے، یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ آج آخری جمعۃ المبارک کے دن ہر کوئی خزانے لوٹے گا، لیکن یہ کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی آپ سے اوپر جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ آپ سے نیچے رہے۔ کوئی بھی اپنے سے اوپر کامیاب ہوتا کسی کو دیکھ نہیں سکتا۔ میرا یقین ہے کامیابی رب کی طرف سے ہے، رزق اور دولت رب کی طرف سے ہے۔ جب دینا رب نے ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ کوئی کامیاب نہ ہو؟ آپ سب پڑھیے، تمام بہنیں، تمام بیٹیاں، تمام بزرگ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے نا، مل جائے گا انشاءاللہ۔ مسلح چھوڑنے سے پہلے ملے گا۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں، میرے دل کو سکون ہے کہ آپ میں سے ہر بندہ مجھے دعائیں دے گا کہ واقعی کسی نے حق ادا کیا، امت مسلمہ کو کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں 26 رجب آخری جمعۃ المبارک ہے، آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں، رب کا مہینہ جدا ہو رہا ہے، اگلا سال نصیب ہونا ہے۔ آج یہ 3 کام کر لینا۔ پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو پڑھنے کے بعد بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، توجہ کیجئے گا، یہ دوسرے نمبر والا جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ 26 بار پڑھنا ہے۔ آج 26 رجب ہے، یہ وظیفہ جو دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے نا، صرف 26 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، لیکن تیسرے کلمے کے کمالات، تیسرے کلمے کے معجزات، تیسرے کلمے کی عظمت کو کوئی نہیں جانتا۔ نبی کریم جن کے لیے دنیا اور آخرت بنائی گئی، آسمان اور زمین بنائے گئے، نبی کریم نے تسبیحات فاطمہ کو اپنی پیاری بیٹی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کو تحفے میں پیش کی، اور تیسرے کلمے میں تسبیحات فاطمہ موجود ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تحفہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو عطا کیا، آج تیسرے کلمے میں موجود ہے۔ آپ نے تیسرے کلمے کو 26 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، کیسے پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سماعت فرما لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس یہاں تک تیسرا کلمہ
26 बार यानी 26 टाइम पढ़ना है। और तीसरे कलमे को पढ़ते दौरान अगर कोई ऐसी हाजत है जो आपको लगता है ना कि ये काम तो हो नहीं सकता, आपको लगता है कि ये तो नामुमकिन है, ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता, आज इस हाजत को लेके बैठना, कोई छोटी मोटी हाजत ना रखना। आज रब्बे करीम से लाखों करोड़ों ना मांगना, आज 900 करोड़ भी मांगोगे ना तो मेरा रब दे के उठाएगा। मेरे भाइयों, आज मौका है, फिर ना मिलेगा। आज 26 रजब आखिरी जुम्मतुल मुबारक है, आखिरी कबूलियत की घड़ियां हैं। छोटे छोटे 3 अमाल बताए हैं, आपने 1 मिनट में ये अमल मुकम्मल कर लेना है, हर दुआ कबूल होगी। सिर्फ शर्त यह है कि वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा कैसे पढ़ना है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, एक बार हो गया। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, 2 बार हो गया। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, 3 बार हो गया। इस तरह से आपने सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर को 26 बार तीसरा कलमा पढ़ना है। 26 का मतलब 26 बार हो, ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। आप हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, लेकिन 26 बार पढ़ना है। गलती कोताही की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि रजब गुजर चुका है, हुर्मत वाला महीना गुजर चुका है, आखिरी घड़ियां हैं, कबूलियत की घड़ियां हैं, आखिरी जुम्मतुल मुबारक है। मांग लो जो मांगना है, मांग लो। इस महीने में मांगने वाले को दुगना दिया जाता है। पहले नंबर पर आपने वजीफे का आगाज दुरूद पाक से करना है, मकसद की नियत करनी है, फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते ही मकसद को जहन में रख के मुकम्मल वजीफा पढ़ना है। पहले नंबर पर आपने या अल्लाहु या मोहम्मद, फिर दूसरे नंबर पर आपने तीसरा कलमा। ये वजीफा पढ़ते दौरान हाजात और मकसद को जहन में रखना, क्योंकि जो भी मकसद जहन में रखोगे ना वो मिलके रहेगा। और तीसरा और आखिरी वजीफा जो आज के अमल में रीढ़ की हड्डी है, जिसके बगैर ये अमल मुकम्मल हो नहीं सकता, ये रब करीम की सिर्फ एक आयत है, एक ऐसी कुरानी आयत है जिसके वजीफे को, जिसके अमाल को आपने बहुत बार पढ़ा होगा और इसके कमालात और करशमात को आपने बहुत बार देखा भी होगा। लेकिन इस आयत को 26 रजब आखिरी जुम्मतुल मुबारक का खासुल खास अमल कहा जाता है। आज का खास वजीफा बता रहा हूँ मेरे भाइयों, ये 3 अमाल हैं। आप खुद देखिए, 1 मिनट के अंदर ये तीनों अमाल पढ़ लिए जाएंगे। और आज के दिन ये 3 अमाल, ये 3 काम लाजमी करने हैं, वरना पूरा साल पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। आज अगर कोई कहे कि आप अपनी मर्जी का नसीब, आप अपनी मर्जी की तकदीर लिखना चाहते हो, तो आज ये 3 काम लाजमी कर लेना। आप अपनी मनचाही मुरादे जो भी मांगोगे ना मिल के रहेगा। आपने तीसरे नंबर पर हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील को पढ़ना है। ये ऐसी कुरानी आयत है जिसे पढ़ने से फरिश्ते हरकत में आ जाते हैं, जिसे पढ़ने से आसमानों और जमीनों का रिज्क मुंह खोल देता है। 300 रिज्क के दरवाजे खुलते हैं। अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाला दिन है। मेरा बच चलता, मैं एक एक बहन को, एक एक बेटी को, माँ को, बुजुर्ग को, भाई को बाजू से पकड़ के मसल्ले पे बैठाता और कहता कि आज का ये अमल कर लो। आज ना मांगोगे, आज ना ये 3 काम करोगे तो कब करोगे? खुदारा दर दर की ठोकरों से, गुर्बत से, तंग दस्ती से, मोहताजी से, परेशानियों से जान छूट जाएगी। सिर्फ 3 काम करने हैं। आपने आखिरी वजीफा हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील का पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। तो जो कीजिएगा कैसे पढ़ना है, क्योंकि एक एक चीज आपने गौर की होगी, एक एक नुक्ता आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, ताकि किसी भी बहन भाई, बेटी से, बुजुर्ग से कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि आज गलती की गुंजाइश ही नहीं। आज गलती की तो पूरे साल पे बात पड़ जाएगी। आज 1 मिनट के वजीफे की दूरी पर आपकी कामयाबी है। देखते हैं कौन खुशकिस्मत है जो अपनी जिंदगी का 1 मिनट निकाल के ये वजीफा पढ़ेगा। हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, 1 बार हो गया। हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, 2 बार हो गया। हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, 3 बार हो गया। इस तरह से आपने हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील को 11 बार पढ़ना है। और 11 बार पढ़ते दौरान फिर मेरी वही बात, आपने ये 3 अमाल पढ़ते दौरान दिल ही दिल में अपने मकसद के लिए मांगते चले जाना है। कर्जदार है, कर्ज से अदायगी के लिए पढ़ लो। बे औलाद हो, नरीना औलाद के लिए पढ़ लो। बेरोजगारी के लिए पढ़ लो। मनपसंद नौकरी शादी के लिए पढ़ लो। किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, किसी को अपने काबू में करना है। आप जो चाहते हैं ना, जैसा चाहते हैं, जितना चाहते हैं मांग लो। आज
26 रजब आखिरी जुम्मतुल मुबारक है, आखिरी कबूलियत की घड़ियां हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 11 बार पढ़ते हुए आखिर में दुरूद पाक लाजमी पढ़िए जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। अमल मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। जो बंदा वीडियो मुकम्मल देखेगा, मैंने पहले कहा था वीडियो स्किप करोगे ना कोई बात मिस हो गई तो फिर ना कहना कि आपने बातें तो बहुत की थी लेकिन अमल का फायदा ना हुआ। वीडियो पूरी देखोगे तो मेरा वादा है ये 3 काम आपकी नस्लों को रंग देंगे। आज जुम्मतुल मुबारक के दिन जिस घर में ये 3 काम हो जाएंगे ना, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। उस घर का हर फर्द अपने हर मकसद में कामयाब हो जाएगा, हर दुआ कबूल हो जाएगी। मेरे भाइयों, आखिर में उतना दुरूद पाक पढ़िए जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। फिर फौरी तौर पर दोनों हाथ उठा के अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। इस अमल की शर्त सच्ची तौबा है। ये ना हो कि आज 26 रजब आखिरी जुम्मतुल मुबारक, हुर्मत वाला महीना खत्म हो रहा है, आखिरी जुम्मतुल मुबारक, आखिरी कबूलियत की घड़ियां, आपके गुनाहों की पकड़ से ये 3 काम जो बहुत अहम है, बहुत जरूरी हैं, जाया हो जाए। सच्ची तौबा कीजिए। हर इंसान अपने कबीरा सगीरा गुनाहों को जानता है। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए ना कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर दोनों हाथ उठा के रब करीम से जिद करके मांगिए, बच्चों की तरह मांगिएगा। मेरा रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो जब देता है ना, न शक्लें देखता है न अमाल देखता है। मौला करीम आज अपने प्यारे हबीब के सदके हमारी हर हाजत को पूरा कर दे। आज 26 रजब है, जुम्मा मुबारक का दिन है। ये मौका साल में एक बार आता है। जुम्मे तो बहुत से आएंगे लेकिन ये जुम्मा एक बार आएगा। मौका ज़ाया मत करना। इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होगी। आखिर में मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ। इस दुआ में भी लाजमी शिरकत कीजिएगा क्योंकि दुआओं से जो है ना तकदीरें बदल जाती हैं। मैं दुआ करता हूँ, आपने आमीन कहते जाना है। ऐ मेरे मौला, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे। मेरे मौला, हमारी हाजतों को पूरा कर दे। मेरे मौला, जो भी मेरे बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं ना, ये साल 2026 का सबके लिए खुशियों का साल बना दे। सबकी खाली झोलियों को खुशियों से भर दे। सबकी माली परेशानियों को दूर कर दे। मौला करीम, तुझे तेरे प्यारे महबूब का वास्ता, रजब तेरा महीना है। मौला करीम, इस रजब के महीने में और खास जुम्मतुल मुबारक के दिन में जो भी मेरे बहन भाई इस दुआ में शामिल है ना, इनको और इनकी नस्लों को बात कर दे। इनको और इनकी नस्लों को दौलत और रिस्क की फरावानी से माला माल कर दे। मेरे मौला, हमें गैब से रिस्क और दौलत अता कर दे। मेरे मौला, हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा दे। मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दे। मेरे मौला, हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। मेरे अल्लाह, मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे। मेरे अल्लाह, हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। मेरे मौला, दुनिया बड़ी जालिम है, सिर्फ अपना मोहताज करना। मेरे मौला, हमें कर्जों से निजात अता फरमा दे। मेरे मौला, हमें नेक और साहलिया औलाद अता फरमा दे। मेरे मौला, जो बे औलाद है इनको औलाद नरीना अता फरमा दे। मेरे मौला, हमारी खताओं को आज माफ कर दे। मेरे मौला, जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहा है वहाँ पे अपनी गायबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग आमीन जरूर कह दीजिएगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से एक और भी गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जिसमें रोजाना की बुनियाद पे नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है और जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन किराम, आप जानते हैं ना कि दुरूद पाक पढ़ के की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है ना वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो सिलसिला है हमारा जो काफिला है इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सके। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं ना, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह अज़्वजल आज आपकी भी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन किराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए
اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں بھی لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔